بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا بہت ہی عجیب و غریب یہ وظیفہ ہے۔ 3 دن تو بہت بڑی بات ہے، منٹوں میں کام ہو جائے گا، حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈائری تھی، یہ وظیفہ امام صاحب کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، پھر وہاں سے نقل در نقل آج تک وہ وظیفہ چلتا جا رہا ہے۔ بہت ہی مجرب سریع الاثر یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، کیونکہ وظیفہ ایک دعا ہے اور دعا کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، ادعونی استجب لکم، کہ مانگو میں دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ حدیث میں ہے، اگر گمان یہ ہوگا کہ میری دعا قبول ہو گئی تو تمہاری دعا قبول ہو گئی، انا عند ظن عبدی بی۔ اگر یہ گمان ہے، یہ خیال ہے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کب سے مانگ رہا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پھر تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ پاک آپ کے گمان کے ساتھ ہے۔ گمان ہو کہ میرا کام ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، حاجت پوری ہو گئی تو ہو گئی انشاءاللہ تعالی۔ وہ وظیفہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ اب اس کی ترتیب سنیں۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری صورت 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، یہ صورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فرق کیا ہو گیا؟ 2 رکعت نفل ہے، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو ہے نا سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 11 مرتبہ پوری صورت پڑھنی ہے۔ باقی جو نماز ہے اور نمازوں کی طرح ہے، پوری نماز آپ پوری کر لیں۔ اب نماز پڑھنے کے بعد آپ سر سجدے میں رکھیں۔ سجدے کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سر سجدے میں ہے 10 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہو، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور تیسرا کلمہ پورا عظیم تک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ 3 ہو گئے اور چوتھا باقی ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے 10 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اور اسی طرح پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیں، اور اسی طرح اور 3 مرتبہ ربنا 10 مرتبہ ربنا آتنا، یہ بھی پورا پڑھ لیں۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے، جو کچھ آپ کی حاجت ہے، آپ کی مراد ہے، آپ کا جو مقصد ہے، وہ مقصد اللہ سے مانگیں۔ سر سجدے میں سر کو اٹھانا نہیں ہے، سر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے جیسے دعا مانگتے ہیں اس طرح نہیں، سر سجدے میں ہے، آپ کی جو حاجت ہے وہ حاجت اللہ سے مانگیں، دھیان کے ساتھ مانگیں۔ میرا سر اللہ کے قدموں میں ہے، میں اللہ سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، گارنٹی دی ہے، مانگو میں قبول کروں گا، یہ میری حاجت ہے، یا اللہ اس کو قبول کر دے، یا اللہ اس کو قبول کر دے، یا اللہ اس کو قبول کر دے۔ خوب جتنا مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لیں انشاءاللہ تعالی۔ 3 دن تو بہت دور کی بات ہے، تو انشاءاللہ منٹوں میں جیسے بتایا گیا ہے، یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، صحیح گمان کے ساتھ اس طرح پڑھیں،
انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بہت ہی جلد ہو جائے گا، بہت ہی مجرب ہے۔ یہ عظیم وظیفہ ہے، اس کو جو نا اس پر لازم عمل کریں۔ ہر حاجت کے لیے، رشتہ ہے، روزی ہے، کوئی جیل میں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اولاد چاہیے، رزق کی خیر و برکت چاہیے، جو بھی چاہیے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا۔ اور دل بڑا کر کے سب تک یہ وظیفہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔